میں جہاں رہتا ہوں وہاں قریب میں جو مسجد ہے وہ بریلویوں کی ہے، اہل توحید کی مسجد دور ہے، بریلویوں کے پیچھے میرا بھائی نماز نہیں ہوتی، چاہے دور ہے تو دور جا کے پڑھو یا اپنی گھر میں جماعت کر لو۔ مسجد کے پیش امام کی کتنی شرائط ہیں؟ تو یاد رکھ لیں کہ مسجد کے پیش امام کی 6 شرطیں ہیں۔ جس امام میں یہ 6 شرطیں پائی جائیں آپ اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اللہ آپ کی نماز قبول کر لے گا۔ ان مولویوں نے نماز قبول نہیں کرنی، نماز اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، قبول بھی اللہ کرے گا، بشرطے کہ یہ 6 شرطیں جو فقہاء کرام نے لکھی ہے، یہ 6 شرطیں اس پیش امام میں پائی جائیں۔ مسجد کے پیش امام کے لیے پہلی شرط ہے اسلام، یعنی مسجد کا امام مسلمان ہو، کافر نہ ہو، ہندو نہ ہو، غیر مسلم نہ ہو۔ تو آپ پوچھئے ان مولویوں سے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ بریلوی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیا بریلوی امام کافر ہوتا ہے؟ اور اسی طرح آپ کسی بریلوی مولوی سے مسئلہ پوچھ لیں کہ کیا دیوبندی امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، تو وہ کہے گا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ ان سے پوچھیں کیا دیوبندی امام مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے، تو ان کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے مسجد کے پیش امام ہونے کے لیے پہلی شرط ہے اسلام، مسلمان ہونا، یعنی کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مسجد کا پیش امام مسلمان ہو، یہ مسلمان ہونا شرط ہے، دیوبندی ہونا شرط نہیں ہے، بریلوی ہونا شرط نہیں ہے، اہل حدیث ہونا شرط نہیں ہے، شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، بس مسلمان ہونا شرط ہے۔ جو مسلمان پیش امام ہے، مسجد کا امام ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور دوسری شرط ہے مسجد کے پیش امام کے لیے کہ مسجد کا پیش امام بالغ ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو، نابالغ نہ ہو۔ اور اسی طرح تیسری شرط ہے مسجد کے پیش امام کے لیے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، مجنوں نہ ہو۔ اور اسی طرح چوتھی شرط ہے مسجد کے پیش امام کے لیے کہ وہ مرد ہو، یعنی ہجڑا بھی نہ ہو، عورت بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح مسجد کے پیش امام ہونے کے لیے 5ویں شرط ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو، جتنا قرآن مجید اس کو آتا ہو، جتنی صورتیں اس کو آتی ہوں، ان صورتوں کو تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو۔ اور اسی طرح مسجد کے پیش امام ہونے کے لیے 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وہ مسجد کا پیش امام معذور نہ ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عالم ہے، کوئی قاری صاحب ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک ٹانگ نہیں ہے، یا دونوں بازو نہیں ہے، یا دونوں بازو میں سے کوئی ایک بازو نہیں ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص رکوع سجود کرنے میں معذور ہوگا، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسا قاری صاحب ہے یا عالم ہے لیکن وہ دونوں کانوں سے بہرا ہے، تو یہ بھی معذور شخص ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار اس کو لقمہ دینا پڑ جائے اور وہ سمجھ بھی نہ سکے، تو ایسا شخص بھی معذور کے حکم میں ہے، اور ایسے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی شخص نابینا ہے، دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، یا ایک آنکھ سے وہ نابینا شخص ہے، تو پھر ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ پاکی پلیدگی کا بھی خیال رکھتا ہو، تو پھر ایسے نابینا شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ وہ 6 شرطیں ہیں جن کو فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد کے پیش امام کے لیے یہ 6 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب ان 6 شرطوں میں
کسی فقیہ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ مسجد کا پیش امام ہونے کے لیے دیوبندی ہونا ضروری ہے، یا مسجد کا پیش امام ہونے کے لیے بریلوی ہونا ضروری ہے، یا مسجد کا پیش امام ہونے کے لیے اہل حدیث ہونا ضروری ہے، یا شیعہ ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی فقیہ نے یہ نہیں لکھا۔ مولوی صاحبان کے آپس کے جھگڑے ہیں، آپس کی یہ لڑائیاں ہیں، آپس کی یہ دکانیں ہیں جو چل رہی ہیں، لہٰذا جس مسجد کے پیش امام میں یہ 6 شرطیں پائی جائیں آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔